شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اداس بیٹھی مستقبل کے تانے بانے سوچنے میں مصروف تھی۔ اس کی ماں کو دنیا سے گئے ہوئے آج 10واں روز تھا۔ وہ خود کو اس بھری دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی۔ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے باقی 3 بہن بھائی بھی یار و مددگار ہو گئے تھے۔ ممتا کی شفقت بھری چھایا اب اس کے سر پر نہیں تھی۔ اگرچہ باپ موجود تھا مگر نہ ہونے کے برابر اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نازیہ، اے نازی کہاں گم ہے تو؟ چل اٹھ کر ہانڈی پکا لے، پکڑ سبزی بھی لے آیا ہوں۔ کریم الدین نے سبزی والی تھیلی اس کے قریب چارپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے تھیلی اٹھا کر چھپر والے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ ماں کی زندگی میں کبھی اس نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی تھی نازیہ تجھے بہت پڑھنا ہے، اب بھی تیری عمر نہیں کام کرنے کی، بس تو جی لگا کر پڑھ۔ انہی خیالوں میں اس نے سالن اور کھانا تیار کر لیا۔ چنگیر میں روٹی سالن رکھ کر اس نے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ ابھی ابا نے ایک نوالا توڑ کر منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ اس نے پانی کا گلاس غصے سے زمین پر پٹکا۔ یہ سالن پکایا ہے تو نے؟ اتنا نمک اور روٹیاں دیکھ کچی پکی اور موٹی موٹی، میرا تو حلق دکھنے لگا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سہم کر باپ کو دیکھا اور کہا میں نے پہلی بار۔ بس بکواس نہ کر، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔ کہا تھا تیری ماں کو رہنے دے، پڑھائی لڑکی ذات ہے، کام پہ لگا۔ مگر اس جاہل عورت نے میری ایک نہیں مانی۔ کریم الدین کے غصیلے انداز سے گڈو، پپو اور منی بھی سہم گئے تھے۔ وہ بکتا جھکتا سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا مگر نازی آنسو بہاتی رہی۔ اس نے منی، گڈو اور پپو کو کھینچ کر سینے سے لگایا۔ ابھی وہ صرف 12 سال کی تھی لیکن اپنے بہن بھائیوں کو ماں کی طرح چاہنے لگی۔ ماں کی جانب سے نازک کندھوں پر بڑی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے چلے گئے۔ ماں کا چہلم بھی ہو گیا، تاہم وقت نے اس میں سمجھداری پیدا کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ہر کام میں طاق ہو گئی تھی لیکن ابا کی تیوریاں ہمیشہ چڑھی رہتی تھیں۔ وہ معمولی سی باتوں پر غصہ کرتا اور اکثر بچوں کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ وہ بچوں کو بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ نازی نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا مگر گڈو اور پپو گاؤں کے پرائمری اسکول میں جاتے تھے۔ منی ابھی 1 سال کی تھی۔ وہ گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سارا وقت منی کے ساتھ گزارتی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں اس کی سوچ میں پختگی آ گئی تھی۔ کم عمری میں پیش آنے والے حالات نے اسے خواہشات کو مارنا سکھا دیا تھا۔ بظاہر وہ بچی تھی مگر اپنی سنجیدہ باتوں سے سمجھدار عورت کی طرح لگتی تھی۔ کریم الدین کراچی میں ڈرائیوری کرتا تھا۔ وہ 2 ماہ گاؤں میں رہ کر واپس چلا گیا۔ ابا کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جاتی مگر بھلا ہو کے برابر میں اس کے تایا کا گھر تھا جو ان سب کو بہت چاہتے تھے۔ مختلف مزاج ہونے کے باعث اس کے تایا اور ابا کی آپس میں کبھی نہیں بنی۔ تایا ابا ہر کام میں تائی سے مشورہ لینے کے عادی تھے جبکہ کریم الدین ان کا مذاق اڑاتا اور انہیں زن مرید ہونے کا طعنہ دیتا تھا۔ اس لیے قریب رہ کر بھی دلوں میں دوریاں تھیں لیکن یہ تایا کی محبت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے گھروں کے درمیان ابھی دیوار گرا دی تھی جس پر نازیہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اب دونوں گھرانوں کا کھانا پینا تو الگ تھا مگر تایا تائی کی نگرانی سے اسے جو حوصلہ مل رہا تھا۔ ابا کراچی جا کر بچوں کو بالکل بھول گیا تھا۔ گھر کے خرچے کے لیے جو پیسے بھیجتا تھا وہ بھی اس نے بند کر دیے تھے۔ ان حالات میں تایا رحیم الدین اپنے 5 بچوں کی کفالت کے ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کا بوجھ بھی اٹھانے لگا۔ تایا تو خوشی خوشی بھائی کے بچوں کو پال رہا تھا مگر تائی اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہتی لیکن ان کی آنکھوں سے جھانکتی ناگواری نازی سے چھپ نہ رہ سکی تھی۔ تائی ہے بیچاری بھی کیا کرتی، ان کے اخراجات بھی تو کم نہیں تھے اور پھر آمدنی کا واحد ذریعہ بھی تو سائیکل ورکس کی معمولی سی دکان تھی جس کی آمدنی سے خود دن کا گزارا بمشکل ہو پاتا۔ لیکن تایا ان سب کے باوجود اپنے فرائض نبھانے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ زندگی گھٹ گھٹ کر جیسے تیسے چل رہی تھی کہ 6 ماہ بعد ہی کریم الدین کی کراچی سے آمد ان کی زندگی میں پھر سے زہر گھول گئی۔ وہ اپنے ہمراہ ایک عورت بھی لایا تھا۔ سلام کر، یہ تیری ماں ہے، کریم الدین نے منہ کھولے کھڑی نازی سے کہا۔ گہرا کالا بے رنگ موٹے نقوش معمولی سوٹ میں ملبوس عجیب کرہتگی لیے صورت والی عورت نہیں، یہ اس کی ماں نہیں ہو سکتی۔ اس کی ماں تو بہت خوبصورت تھی۔ نازی اپنی ماں کا پر تو تھی۔ اس کے نازک لب کپ کپائے۔ پر ابا یہ زبان بند رکھ، یہی تیری ماں ہے اور اس کی عزت کرنا ورنہ گھر سے نکال باہر کروں گا، سمجھی؟ چل سلام کر۔ ابا کی گرجدار آواز سن کر تائی اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی اور بولی یہ کون ہے کریم الدین؟
بیوی ہے میری، میں نے شادی کر لی ہے، اس کے ساتھ بھرجائی اور اس گھر کو عورت کی ضرورت تھی جو یہ ذمہ داریاں نبھا سکے۔ ماشاءاللہ نازی سمجھدار ہے کریم الدین، اور پھر وہ اپنی سب ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے۔ اس عمر میں تجھے شادی کی ضرورت تو نہ تھی۔ تائی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ بھرجائی نازی کتنی ہی سمجھدار ہو جائے پر ہے تو کم عمر، کل کلا کو اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، پھر گھر کون دیکھے گا؟ میرا خیال ہے تب تک گڈو اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی شادی کر دی جائے، تائی نے طنزیہ لہجے سے کہا تو ابا دھاڑا۔ بھرجائی یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، تم کو ضرورت نہیں اس معاملے میں بولنے کی۔ ان بچوں کی خاطر تو میں نے نکاح کیا ہے، بس کر کریم الدین۔ اگر تم کو ایسا ہی احساس ہوتا تو خرچ کیوں بند کرتا، اپنی ذمہ داریاں ہم پر کیوں لاتا؟ سچ تو یہ ہے کہ تم کو شادی کا شوق تھا، ورنہ اگر تمہارا ہی معاملہ تھا تو اپنی ان 4 مصیبتوں کو بھی اپنا معاملہ سمجھتے، نہ کہ ہماری جان کا عذاب بناتے۔ تائی نے غصے سے کہا تو کریم الدین کو جیسے آگ لگ گئی۔ مجھ پر احسان نہیں کیا، نہ گراتے دیوار، میرے بچے تو نہ سنبھالنا پڑتے۔ بھرجائی میں نے کب تم سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا ان کو سنبھال؟ نہ سنبھالتی واہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ اے بھائی میاں، نہ سنبھالتی تو زمانہ باتیں بناتا، احسان ماننے کی بجائے تم تو گلے پڑ گئے۔ کیسی شرافت ہے یہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، نہ سنبھالتے تو مر گئے ہوتے۔ یہ زمانے کے خوف سے تم نے بچوں کو سنبھالا، ہمدردی کی وجہ سے نہیں۔ اگر مرتے تھے تو مرنے دیتے، میری بھی جان چھوٹتی۔ تائی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ عورت بول اٹھی، بڑی ہی چلاک عورت ہے تمہاری بھرجائی، وہ احسان ہی کیا جو جتلایا جائے۔ میں تو کہتی ہوں دیوار پھر سے اٹھوا دو، ورنہ یہ خواہ ہمارا گھر خراب کرے گی۔ اس کالی کلوٹی عورت کی بے باک زبان نے نازی کو دہلا کر رکھ دیا۔ ہاں نہ دیکھ لوں گی تجھے بھی کیسے پالے گی تینوں کو، جانے کس کماش کی عورت ہے، اللہ جانے بھاگ کر آئی ہے کہ بے نکاح۔ تیری تو شکل سے ہی لگتا ہے کسی بھنگی چمار کی اولاد ہے۔ آئی بڑی ہوشیار لومڑی، اٹھوا دے دیوار، ہمیں بھی شوق نہیں ایسی نیکیوں کا جس کا کوئی ماننے والا بھی نہ ہو، الٹا سر میں خاک پڑے۔ توبہ توبہ، پہلے ہی دن سے گز بھر کی زبان چل رہی ہے۔ بھرجائی اپنا منہ بند کر لے، ورنہ کیا؟ تائی نے چلا کر کہا، ورنہ تیری زبان نکال لوں گا۔ ابا اچھا خاصا بدلحاظ ہو گیا۔ وہ تائی کے منہ پر تھپڑ مارنے والا تھا کہ تایا آ گیا، اس نے کریم الدین کا بازو پکڑ لیا۔ واہ کریم الدین، آج یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ تو نے اپنی ماں جیسی بھرجائی پر ہاتھ اٹھایا، ہوا کیا ہے؟ پھر تائی نے تایا کو ساری بات بتائی۔ تایا کو بھی ابا کے فیصلے سے اختلاف تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن ہی دیوار پھر سے اٹھ گئی تھی، اور یہ سب کروانے والی وہی کالی تسلیم بی بی تھی، دعائیں مانگتی۔ نازی کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ عورت کتنی خبیث ہے جس نے آتے ہی ابا اور تایا میں رنجش پیدا کر دی۔ سخت سردی کی اس رات نازی اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں نے برآمدے میں ٹھٹھرتے ہوئے گزاری تھی۔ گھر کے واحد کمرے میں ابا اپنی نئی بیوی کے ساتھ ایسے مزے سے سوئے تھے کہ اگلے دن دوپہر 12 بجے تک کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے، جبکہ اس کمرے کے آگے بنا برآمدہ گڈو، پپو، منی اور نازی کا ٹھکانہ تھا۔ کھلے برآمدے میں ٹھنڈی ہوا ساری رات ان کے جسم میں چھید کرتی رہی۔ گڈو اور پپو کچھ سمجھدار تھے، مگر 1 سالہ منی سے سردی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اتنے میں نازی اسے اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگا کر اسے اپنے وجود کی گرمی پہنچانے کی ناکام کوشش کرتی اور بمشکل بہلا پاتی۔ اب وہ اپنی معصوم سی منی بہن کو کیسے بتاتی کہ اس کمرے سے بے دخل کرنے میں اس کی سوتیلی ماں ہی نہیں بلکہ سگا باپ بھی شامل تھا، وہ باپ جو بظاہر بچوں کا خیال رکھنے کے لیے تسلیم بی بی کو بیاہ کر لایا تھا، مگر انہی بچوں کے وجود سے یکسر لاپرواہ تھا۔ گھر کا کام ابھی بھی نازی ہی کرتی تھی، جبکہ سوتیلی ماں تمام دن اس پر حکم چلاتی رہتی، مگر ابا کے کام سے واپسی کے وقت وہ سر پر دوپٹہ باندھے ہائے ہائے کرتی روٹیاں پکانے لگی، اور ابا کو لگتا کہ سارا دن تسلیم بی بی کام کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ نازی کو ڈانٹ دیتا، جبکہ وہ اپنی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو رد کے خاموش نظر سے باپ کو بس دیکھتی رہ جاتی۔ وہ باپ کو نہ بتا پاتی کہ سارا کام وہی کرتی ہے۔ تسلیم بی بی تو اسے دکھانے کو کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وہ یہ باتیں صرف سوچ سکتی تھی، اگر کہتی تو گھر سے نکال باہر کیا جاتا۔ یوں بھی اب اس کے دل میں ابا کے ساتھ ساتھ تسلیم بی بی کا خوف بھی جگہ بناتا جا رہا تھا۔ تسلیم بی بی کو آئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، اب تو اسے آرام کی عادت ہو چکی تھی، بس حکم چلاتی رہتی، نازی میرے سر میں درد ہے، چائے بنا دے
کبھی کہتی سر میں مالش کر دے، دن کے کسی وقت بھی وہ نازی کو بیٹھنے نہ دیتی، سب کاموں سے فارغ ہو کر اگر وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے لیٹی وہ اسے جھڑک کر رکھ دیتی۔ اٹھ، سونے لگی ہے، کام تیرا باپ کرے گا، چل میرے پاؤں دبا۔ آج تو بدن ٹوٹ رہا ہے۔ وہ اپنی اوڑھنی درست کرتے ہوئے تسلیم بی بی کے پیر دبانے لگتی۔ پیر دباتے دباتے وہ نیند سے بحال ہو جاتی۔ نیند بھری آنکھوں کو بہت مشکل کھولے وہ تسلیم بی بی کی خدمت میں مصروف رہتی، جبکہ تسلیم بی بی خراٹے بھر رہی ہوتی۔ جب کروٹ بدلتی تو نازیہ کو دیکھ کر ڈانٹ دیتی، ہٹی گٹی ہے پر تیرے ہاتھوں میں دم نہیں، ٹوٹے ہیں کیا؟ چل جا سو جا، کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ نازیہ بے بسی سے اپنے دکھتے ہاتھوں کو رگڑتی جھلنگا سی چارپائی پہ منی کے پاس جا کر لیٹ جاتی۔ اس دن گڈو اور پپو اسکول گئے ہوئے تھے۔ نازی گھر میں منی کے ساتھ اکیلی تھی۔ تسلیم بی بی محلے میں گئی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کا من پسند مشغلہ تھا، جب تک وہ سارے محلے کے گھروں میں چگلیاں نہ کر لیتی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ نازیہ منی کو کپڑے پہنا رہی تھی کہ اس کے کانوں میں سبزی والے کی آواز آئی، چل تو یہاں بیٹھ کر کھیل، میں سبزی لے آؤں۔ اماں تو پتہ نہیں کہاں رہ گئی، نازیہ نے منی کو چارپائی پر بٹھاتے ہوئے کہا اور کھلونے اس کے سامنے رکھ کر دروازے میں کھڑے ہو کر سبزی والے کو آواز لگائی، چچا رزاق سبزی دیتا جا۔ جو ہی وہ سبزی لے کر مڑی اس کی نظر برابر والے گھر سے نکلتی تسلیم بی بی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر پھیلے ناگوار تاثرات کو دیکھ کر نازی اندر ہی اندر لرز کر رہ گئی۔ جانتی تھی کہ اب اس کی خیر نہیں، اور پھر یہی ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی پیچھے ہی تسلیم بی بی بھی چلی آئی، اس کے ہاتھ سے سبزی والا شاپر چھین کر چارپائی پر پھینکا اور زوردار تھپڑ اس کے نازک رخسار پر جڑ دیا۔ بول کیا کر رہی تھی تو؟ باہر۔ ماں وہ سبزی، میں سبزی لینے گئی، بکواس بند کر۔ سبزی لینے گئی تھی کہ آنکھ مٹکا کرنے؟ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں تیری چالاکیوں کو۔ نہیں ماں، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی اور سبزی والا نہ آئے تو میں شام کے لیے۔ کیا سمجھتی ہے تو مجھے بیوقوف بنائے گی؟ میں تیری باتوں میں نہیں آنے والی، تو میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ تیرا باپ آئے گا تو دیکھنا کیسے درگت بنواتی ہوں، تیری ساری کرتوت بتاؤں گی۔ کہہ دوں گی تیری لاڈلی کی جوانی بے لگام ہوئے جا رہی ہے، اس کا بیاہ کر دے۔ غضب خدا کا، میں پڑوس میں ہی گئی تھی، مر تو نہ گئی تھی جو خود تیرا باپ دور پردیس میں بیٹھا ہے۔ کل کلاق کو تو نے کوئی گل کھلا دیا تو دنیا والوں کی تھو تھو میرے حصے میں آئے گی، نہ کیا جواب دوں گی، سوتیلی ماں ہی کہلواؤں گی۔ نازیہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ کیسے کیسے الزام لگ رہے تھے اس کی ذات پر، وہ اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر پا رہی تھی۔ اب رونا بند کر، نحوست پھیلا رکھی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانے کا انتظام کر، ابھی کچھ ہی دیر میں تیری ماں کی یاجوج ماجوج کی فوج بھی آنے والی ہے، خود تو مر گئی، میری جان عذاب میں ڈال گئی۔ تسلیم بی بی اسے جھنجھوڑ کر کمرے میں چل دی۔ زندگی روز بروز مشکل ہوتی جا رہی تھی اور وہ اب اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس کا جی چاہتا اس قید سے رہائی مل جائے۔ اگر وہ تنہا ہوتی کب کی جا چکی ہوتی، مگر منی کا خیال آتا تو کلیجہ کٹ کر رہ جاتا۔ سوچتی میرے بعد منی کا خیال کون رکھے گا؟ گڈو پپو کس سال میں رہیں گے؟ اماں کی روح تڑپ جائے گی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر وہ سوتیلی ماں کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی، لیکن کب تک؟ اس کی عمر اور سوچ پختہ نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے سوچے سمجھے بنا بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز بھی معمولی سی بات پر اماں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، نہ صرف اسے ڈانٹا بلکہ اسے دھن کر رکھ دیا۔ نازی کو پیٹنے کے بعد جب تسلیم بی بی محلے کے راؤنڈ پر نکلی تو نازی نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک تھیلی میں منی کے چند پرانے کپڑے ڈال کر ایک جوڑا اپنا رکھ کر منی کو سینے سے لگایا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا گھر جسے جنت بنانے کی کوشش میں اس کی ماں منو مٹی تلے جا سوئی تھی، اس کی ماں کو اپنی اولاد کو پڑھانے، اچھے اچھے کپڑے پہنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی اس کے بچے بڑے ہو کر کامیاب اچھے انسان بنے، مگر اس کے سارے یہ خواب ادھورے رہ گئے۔ تمام تمناؤں کو دل میں لیے وہ ان کو چھوڑ کر چل بسی۔ ماں کو یاد کرتے ہوئے اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ پھر آنسو پونچھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈو اور پپو اسکول گئے ہوئے تھے، ان کو خدا کے سپرد کر کے نازی نے الوداعی نظر اپنے گھر پر ڈالی اور باہر نکل آئی، تیز تیز قدم اٹھاتی
وہ آبادی سے کافی دور آ چکی تھی کہ ایک رکشہ اس کے قریب آ رکا۔ بی بی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کے سوال پر وہ چونکی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد اچانک اس کے ذہن میں اپنی پھوپھی کا خیال آیا جو 2-3 گاؤں چھوڑ کر 90 چک میں رہتی تھی۔ دوپٹے کے پلو میں بندھا 50 کا نوٹ کھول کر اس نے رکشے والے کی طرف بڑھایا۔ مجھے 90 چک جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ منی کو سنبھالتی ہوئی رکشے میں بیٹھ گئی۔ پھوپھی حمیدہ اس کی بڑی پھوپھو تھی۔ یہ مزاج میں بالکل ابا پر گئی تھی۔ ابا سے کسی بات پر خفا تھی، اس لیے بہت کم ان کے ہاں آتی جاتی، لیکن اس وقت نازیہ کو اس کے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا ننیال تو ویسے بھی لاہور میں تھا، اتنی دور کیسے جا پاتی؟ جب اس کی اماں فوت ہوئیں تو اس کے ننیال والے آئے تھے اور بچوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن ابا نے جانے نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان بچوں سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی نازی کی چھوٹی خالہ سے ہو جائے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ابا کی فطرت کو اچھی طرح جان گئے تھے۔ اس نے پہلے ان کی بڑی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا تو دوسری کا کیا حال کرتا؟ اسی ضد میں ابا نے بچوں کو ننیال جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ملنے جلنے سے بھی روک دیا۔ 90 چک آ گیا۔ بی بی رکشے والے کی آواز پر وہ سوچوں میں باہر نکل آئی اور رکشے سے اتر کر پھپھو کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد اسی پھوپھی نے بچوں کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر جلدی اکتا کر واپس بھیج دیا۔ اگرچہ نازی پھپھو کے پاس آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک امید تھی جس کے سہارے وہ یہاں تک چلی آئی تھی۔ اس نے لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ پھوپھی کی بہو نے کھولا تھا۔ خیر تو ہے نا؟ اس نے کڑی نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہنوز دروازے میں کھڑی رہی۔ بھابھی خیر ہی ہے؟ اس نے مزید کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے حمیدہ پھوپھو کی آواز آئی۔ کون ہے؟ پروین دروازے پر۔ چاچی ساتھ والے گاؤں سے نازی آئی ہے۔ پروین ایک طرف ہٹ گئی تو وہ گھر میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی پھوپھی منہ بناتی ہوئی پاس آ کھڑی ہوئی۔ اکیلی آئی ہو؟ نہیں، منی بھی ساتھ ہے۔ آئے ہائے، میرا مطلب ہے ابا یا اماں نہیں آئے؟ نہیں پھوپھو، ابا تو کراچی میں ہی، میں اکیلی آئی ہوں۔ پھر اس نے پھوپھی کو ڈرتے ڈرتے گھر چھوڑنے کے بارے میں بتایا تو پھوپھی نے اسے غور سے دیکھا، البتہ منہ سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں چل دی۔ نازیہ کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ پروین بھابھی نے اسٹیل کے بدرنگ گلاس میں اسے پانی دیا، جسے اس نے ایک سانس میں خالی کر دیا۔ اسے اب بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر مروت میں کچھ نہیں کہہ پائی۔ پروین نے اسے کھانے کا تو نہیں پوچھا، بلکہ ایک کچے سے چھپر نما کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ تمہارا کمرہ ہے، وہاں سو جانا۔ منی کو اٹھا کر جب وہ کمرے کی طرف جانے لگی تو منی نے کہا، باجی بھوک لگی ہے۔ اس نے بے بسی کے عالم میں منی کا معصوم چہرہ دیکھا اور پھر نلکے پہ برتن دھوتی پروین کے قریب گئی۔ بھابھی دودھ ہوگا، منی کو بھوک لگی ہے۔ پروین نے کٹوری پٹکی اور بڑبڑاتی ہوئی چھوٹے سے کچن میں چلی گئی۔ اس ذلت پر نازی نے بمشکل آتے آنسوں کو روکا اور دودھ کا کپ بھابھی کے ہاتھ سے لے کر چھپر کی طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف تسلیم بی بی نے پورے گاؤں میں ڈھنڈیاں مچائی ہوئی تھی۔ جب کہیں سے سراغ نہ ملا تو سر پر کپڑا باندھ کر واویلا کرنے لگی۔ ہائے میرے خدا، ایسا دن بھی دیکھنا تھا مجھے۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس چھوکری کے لچھن اچھے نہیں، یہ ضرور کسی دن بھاگ جائے گی۔ بیڑا گرکھو چنڈالن کا، دنیا تو مجھے تانے دے گی۔ نازی آگ برسے تیرے نصیبوں پر، جنموں جلی میرے منہ پر کالک مل گئی۔ اس کے قریب بیٹھے پپو اور گڈو سوچ رہے تھے کہ اماں کا منہ تو پہلے ہی کالا ہے، مزید کالک کس نے مل دی جو اماں کو اتنا غصہ آ رہا۔ نازیہ کو کوسنے کے بعد تسلیم بی بی کی نظر ان دونوں پہ پڑی۔ وہ کھول اٹھی بازو سے پکڑ کر کھینچا اور لگی ان کو پیٹنے۔ جانے کتنی دیر تک ان کو یوں ہی پیٹتی رہی کہ برابر والے گھر سے تائی آ گئی۔ چھوڑ ان کو کل منہی، تیرے اس ظلم کی وجہ سے بچی گھر سے چلی گئی۔ تائی نے دونوں کو کھینچ کر پیچھے کیا تھا۔ نہ کیا مطلب ہے تیرا؟ کون سے ظلم ہوتے تھے اس پر؟ وڈی آئی بڑی ہمدردی سنبھالتی۔ نہ پھر ان کو جو کچھ تو ان کے ساتھ کر رہی تھی وہی نازی کے ساتھ کرتی تھی۔ میں کہتی ہوں اپنی زبان بند کر لے اور یہاں سے چلی جا۔ ہمارے معاملے میں بولنے کی اجازت کس نے دی ہے تجھے؟ کیوں آئی ہے یہاں؟ چلی جا ورنہ چٹیا سے پکڑ کر نکال باہر کروں گی۔ اتنی ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کے دکھا۔ جا رہی ہوں میں، مجھے بھی شوق نہیں۔ خواہ مخواہ کی درد سری کا
وہ تو بیچارے معصوم بچوں کا خیال آتا ہے، تجھ سے تو خدا ہی پوچھے گا، تائی بلند آواز میں بولتی اپنے گھر چلی گئی تو وہ ایک بار پھر دونوں بچوں پر پل پڑی۔ تجھے اپنی ماں کا نمبر یاد ہے نازو؟ وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب پھوپھی نے اس سے پوچھا۔ وہ سہم گئی کہ کہیں پھوپھی اسے واپس جانے کا نہ کہہ دے، حالانکہ یہاں بھی اسے نوکرانیوں کی طرح ہی رہنا پڑ رہا تھا، مگر تسلیم بی بی کے دوزخ سے کہیں بہتر تھا۔ کیوں پھوپھو؟ میں اسے اطلاع دے دوں کہ تو یہاں ہے، پریشان ہوتی رہے گی؟ خیر پریشان تو کیا ہونا ہے، پورے گاؤں میں تماشا بنا دے گی۔ پھوپھی نے جل کر کہا۔ وہ پریشان نہیں ہوگی پھوپھو، وہ تو خوش ہوگی، مگر ہمیں تیری خاطر خود پر الزام تو نہیں لگوانا۔ کیا خبر تو پہلے کہاں سے بھٹکتی ہوئی یہاں آئی ہے؟ نہ نہیں، میں اور کہیں نہیں گئی، سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ چل پنڈ کون سا دور ہے، میں خود جا کر کہہ دوں گی۔ پر پھوپھو مجھے وہاں نہیں جانا۔ وہاں نہیں جانا؟ دیکھ کیسے زبان چلاتی ہے، اسی وجہ سے اس سے مار کھاتی ہوگی۔ تجھے کون واپس جانے کا کہہ رہا ہے؟ پھوپھو کے آخری جملے پر خوش ہو کر وہ انہیں نمبر بتانے لگی جو انہوں نے قریب بیٹھے اپنے بیٹے سکندر کو ملانے کے لیے کہا۔ ہیلو، ہاں میں ہوں تیری ننند حمیدہ، 90 چک سے بول رہی ہوں۔ اچھا چل چھڈ، مجھے پتا ہے تجھے زیادہ مکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتانے کے لیے ہی فون کیا ہے کہ نازیہ ہمارے پاس ہے۔ اور ہاں ایک بات اور سن لے، کریم الدین کا فون آئے تو اسے بتا دینا نازیہ اب نہیں رہے گی، کہیں نہیں جائے گی، میں اس کا نکاح کر دوں گی۔ پھوپھی نے سکندر کو موبائل پکڑایا۔ پھوپھو کی باتوں سے نازی کی دھاڑیں بندھ گئی تھی۔ کیا کہتی تھی امی؟ سکندر نے پوچھا۔ کہتی تھی کہ کریم الدین اعتراض کرے گا، میں نے بھی اسے کہہ دیا، میں کریم کی بڑی بہن ہوں، وہ میرے فیصلے پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میں جہاں چاہوں گی نازی کا بیاہ کروں گی۔ اور پھر وہی ہوا جو پھوپھو نے چاہا تھا۔ ابا کو بہن کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن تسلیم بی بی چین بے چین ہوئی تھی، آخر اس کے ہاتھوں سے مفت کی نوکرانی جو نکل گئی تھی۔ پھوپھو نے فوراً ہی اس کا بیاہ اپنے شادی شدہ بیٹے سکندر سے کر دیا۔ اس فیصلے پر پروین روٹھ کر میکے جا بیٹھی۔ پھوپھو نے پوتے کی آس میں بیٹے کی دوسری شادی کی تھی۔ پروین کی 5 لڑکیاں تھیں، وہ کوئی لڑکا پیدا نہ کر سکی، جبکہ پھوپھو کو پوتا چاہیے تھا۔ پھوپھی نے اس جنون میں نازی اور سکندر کی عمروں کا فرق بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ سکندر اس سے پورے 18 سال بڑا تھا۔ نازیہ کے پاس پھوپھی کی بات مان لینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اس خیال کے تحت یہ سب قبول کر لیا تھا کہ اسے اور منی کو تحفظ مل جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس رہے گی۔ یوں ایک سادہ سی شام کو پرانے کپڑوں میں اس کا نکاح سکندر بخش سے ہو گیا۔ نہ ڈھولک بجی، نہ سرخ جوڑا اس کے تن پر سجا اور نہ ہی مہندی سے ہاتھ سجے۔ کسی نے سر پر شفقت سے ہاتھ بھی نہ رکھا۔ وہ اماں کو یاد کر کے دکھی ہو گئی تھی۔ نکاح کے اگلے روز بڑا ہنگامہ ہوا۔ تسلیم بی بی منی کو واپس لے جانے کی بات کر رہی تھی اور بہن کر نازی کی روح تک کانپ گئی۔ نہیں، میں اپنی منی، اپنی گڑیا کو واپس نہیں جانے دوں گی، اس دوزخ میں نہیں، ہرگز۔ لیکن پھوپھو کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ یوں بھی منی کی خوراک یہاں کم تھی، اس کی نشوونما ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ خود اس کا بھی یہی حال تھا، لیکن اسے خود کی پرواہ کب تھی؟ بادل ناخواستہ اس نے منی کو تیار کیا اور بری طرح روتے ہوئے اسے تسلیم بی بی کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ کتنے ہی دن مغموم رہی، اکثر رات کو سونے سے پہلے منی کو یاد کر کے چپکے چپکے روتی رہتی تھی۔ تسلیم بی بی منی کو تو لے آئی تھی، مگر اس کو بیکار سمجھ کر جیسے ایک طرف پھینک دیا تھا۔ منی نازی کو یاد کر کے روتی تو وہ اسے اور مارتی۔ گڈو اور پپو بہن کو سینے سے لگائے پھرتے، انہوں نے تو اسکول جانا بھی چھوڑ دیا، کہیں ہماری گڑیا کو وہ بلا نگل نہ لے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ منی اب 4 سال کی ہو گئی تھی، ہر چیز کو سمجھنے اور پرکھنے لگی۔ اس عمر میں بچے شرارتیں کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، لیکن حالات کی ستم ظریفی نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت احساس محرومی اور خوف نمایاں رہتا۔ بھائی خود مار کھا لیتے، لیکن اپنی گڑیا کو اپنی سوتیلی ماں کے سائے سے دور رکھتے تھے، مگر ایسا کم ہی ہو پاتا۔ وہ منی کے جسم پر پڑے نیل اور آنکھوں کے نیچے لگی چوٹوں کے نشان دیکھ کر دل
محسوس کر رہ جاتے اور سوچتے کاش نازی باجی نے منی کو اس کے ساتھ نہ آنے دیا ہوتا۔ منی بہت کمزور اور دھان پان سی تھی۔ نازی نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ وہ ہر وقت گھر کے کاموں اور پروین کی بچیوں کی جی حضوری میں لگی رہتی۔ اگر اس سے ذرا سی بھی دیر یا بھول ہو جاتی تو بری طرح روئی کی طرح دھنک کر رکھ دی جاتی۔ پھپھو کو اس کے وجود سے نہیں بلکہ اس کے اندر پلنے والے وجود سے غرض تھی۔ وہ ماں بننے جا رہی تھی اور اب اپنے وجود سے ایک زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ پھوپھی اور سکندر خوش تو تھے لیکن ساتھ ہی لڑکے والی بات بھی ذہن نشین کرا دی گئی تھی۔ نازی نے بہت کوشش کی کہ پروین کی بچیاں اس سے مانوس ہو جائیں مگر وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی اپنے گھر سے۔ سسرال تک اس کے حالات میں صرف اتنا فرق تھا، ایک جہنم سے نکل کر وہ دوسرے جہنم میں آ گئی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، حالانکہ اس حالت میں جبکہ وہ پہلی بار ماں بننے کے عمل سے گزر رہی تھی اس کی صحت کا خیال رکھا جانا چاہیے تھا۔ اس نے بھی اپنی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی۔ ایک روز اچانک ہی اس کی طبیعت بگڑی تھی۔ فوراً دائی کو بلایا گیا اور کچھ ہی دیر میں اس نے پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر گھر میں گویا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ پھوپھی نے طنزیہ جملوں کی بارش کر دی اور سکندر نے منہ موڑ لیا۔ دن پر دن گزرتے رہے، سکندر کا مزاج بگڑتا جا رہا تھا۔ بچی کی پیدائش نے اسے چڑچڑا کر دیا تھا۔ پھر ایک دن کسی معمولی سی بات پر سکندر نے نازی کو طلاق دے دی۔ اس کا گھروندہ بھر گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ساکت رہی، ہوش آنے پر اس کمرے میں چلی آئی جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا۔ اس نے ایک تھیلے میں اپنے اور بیٹی نینا کے چند کپڑے رکھے اور وہاں جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ جس گھر کو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی گود میں منی نہیں نینا تھی۔ صحن میں کھڑی پھوپھی نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا اور نازیہ نے سر جھکا کر دہلیز پار کر لی۔ جب وہ گھر پہنچی تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر چلی آئی۔ چھوٹے سے صحن میں پپو اور منی مٹی کے کھلونے بنا کر کھیل رہے تھے۔ پپو منی، اس نے آواز دی تو دونوں خوش ہو کر اس کی جانب دوڑے۔ باجی آ گئی۔ نازیہ نے افسردگی سے پھٹے میلے کچیلے کپڑوں میں بے حال سے پپو اور منی کو دیکھا اور پیار کیا۔ اماں اور گڈو کہاں ہیں؟ اس کے پوچھنے پر پپو بولا، گڈو تو کام پر گیا ہے۔ کام پر؟ اس نے حیرانی سے پپو کو دیکھا۔ ہاں باجی، اماں نے اسے شہر کے ورکشاپ میں ڈال دیا ہے، وہ نہیں جاتا تھا تو اماں نے اسے مارا اور پھونکنی مار کر اس کا سر بھی پھاڑ دیا تھا۔ وہ باہر بھاگ گیا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ تو شبیر اوان ہے نا دکان والا، اس کے بھتیجوں نے اس کی پٹی کروا کر اسے گھر چھوڑا تھا اور اماں تو اب رانی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ رانی؟ کون رانی؟ نازی نے اچنبے سے پوچھا اور ساتھ ہی گود میں سوئی نینا کو چارپائی پہ لٹایا۔ ہماری نئی بہن ہے، تمہیں نہیں پتہ؟ ابا بھی آیا تھا تو اسے دکھ ہوا کہ ابا اس سے ملنے نہیں آیا۔ ابا واپس چلا گیا ہے کیا؟ ہاں کل ہی گیا ہے۔ باجی پانی دوں؟ پپو نے سمجھداری سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پانی کا گلاس ابھی لبوں سے لگایا ہی تھا کہ تسلیم بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام۔ تسلیم بی بی نے ذرا بیزار سا جواب دیا۔ خیر تو ہے، تو کیسے آ گئی؟ اماں مجھے سکندر نے بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ اس کا منہ کھل گیا۔ اصل وجہ کچھ اور ہوگی، تیرے لچھن تو شروع سے ہی خراب تھے۔ خیر تو یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی نا، تو پھر کیا لینے آئی ہے؟ اتنی غیرت والی ہوتی تو نہر میں ڈوب کر جان دے دیتی۔ نازی خاموشی سے اماں کے طنز پی گئی۔ اب ایسے ہی طنز اسے سننا۔ اس نے گھر کا نظام ایک بار پھر سنبھال لیا۔ تسلیم بی بی کو بھی فرصت مل گئی۔ گھریلو جنجال سے آزاد ہو کر اس نے پرانی روش اختیار کر لی، بلکہ اپنی بیٹی کی ذمہ داری بھی اس کے سر ڈال دی۔ ایک روز وہ منی کے کپڑے بدلنے لگی تو اس کے جسم پر جگہ جگہ پڑے نیل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے منی؟ میں گر گئی تھی۔ باجی اس کے لہجے میں موجود خوف اور آنکھیں جھوٹ کی چگلی کھا رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، ادھر دیکھو میری طرف، تمہیں اماں مارتی تھی نا؟ نازی نے اس کا چہرہ اوپر کر کے کہا تو منی کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ ہاں باجی، پتہ ہے پپو کو بھی اماں نے گرم چمٹے سے مارا تھا۔ کیا؟ نازیہ تڑپ گئی۔ اس نے فوراً پپو کو بازو سے پکڑ کر سامنے کیا جو چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ اس کی گردن پر جلنے کا نشان تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ وہ تینوں سسک رہے تھے جبکہ آسمان ان کی بے بسی پر خاموش تھا اور زمین ان کے
وجود کا بوجھ لیے کھڑی تھی۔ وقت تو بس گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ انہی دنوں ابا کے رشتے کی بہن اپنے بیٹے کے لیے نازی کا رشتہ لینے چلی آئی۔ تسلیم بی بی تو راضی نہیں تھی، مگر پھوپھی تاج بھی جو نک کی طرح چمٹی تو رشتہ لے کر ہی ٹلی۔ ابا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ نازیہ بے شمار خدشات کا شکار تھی۔ ایک تو اسے مستقبل کی فکر تھی تو دوسری طرف اس کے معصوم بہن بھائی تھے جو پھر سے تسلیم بی بی کے رحم و کرم پہ ہوتے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ابا کے خوف سے انکار نہ کر سکی۔ یوں وہ تان و تشنیع کے جہیز کے ہمراہ رخصت ہو کر اپنے دوسرے شوہر نعمان کے گھر آ گئی۔ نعمان کھوبرو اور اس کا ہم عمر تھا۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے کھلے دل سے نینا کو بھی قبول کر لیا تھا۔ یوں تقدیر نے یکایک اس پر خوشیوں کے در کھول دیے تھے۔ اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا گیا تھا۔ وہ چند دنوں میں ہی اتنی محبتیں پا کر نہال ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا یہ وقتی خوشی ہے، ابھی تقدیر نے ایک اور امتحان لینا ہے۔ اس بار جب وہ میکے گئی تو منی اور پپو کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آئی۔ دونوں بہن بھائی مہینہ بھر اس کے ساتھ رہے، پھر ابا ان دونوں کو لینے آ گیا۔ تسلیم بی بی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نازیہ نے دونوں بہن بھائی کو گلے لگایا اور خوب پیار کر کے ابا کے ساتھ رخصت کر دیا، حالانکہ اس کا دل انجانے خوف اور واہے سے دھڑک رہا تھا۔ دونوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کے لبوں پر یہی دعا تھی، یا اللہ تو میرے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو منی کی یاد نے اسے بے چین رکھا۔ تب بھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی گڑیا رانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آئے گی، جبکہ اس نے نعمان سے بھی کہا تھا جسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو کر سو گئی تھی، مگر تھوڑی دیر بعد ہی وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ نعمان گھبرا کر اس کے پاس چلا آیا۔ کیا ہوا نازی؟ اس نے سہمی ہوئی نازی سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ نعمان، میری منی، میری گڑیا، خدا کے لیے اسے بچاؤ، وہ مار ڈالے گی اسے، وہ ڈائن۔ وہ سسک اٹھی۔ نعمان اسے باہوں میں بھر کر اسے تسلی دینے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا نا، تم نے خواب دیکھا ہے، ہم منی کو لے آئیں گے، پریشان مت ہو۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو خاموش ہو گئی۔ نعمان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ تمام رات جا کر اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ اگلی صبح نازی جاگی تو اس کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ رات کو اس نے خواب بھی تو بہت برا دیکھا تھا۔ وہ دعائیں مانگتی ہوئی کام نپٹا رہی تھی، ایک ایک لمحہ اس کے لیے اذیت بن کر گزر رہا تھا۔ انجانا سا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا۔ ساس نے نازی کے چہرے کو دیکھا تو اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود باقی کے کام نپٹانے لگی۔ پھر 3 بجے اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اس کا دل وہموں اور اندیشوں میں بھر گیا۔ ہیلو، کون؟ بامشکل اس کے منہ سے نکلا۔ نازی، ہماری منی مر گئی۔ دوسری طرف سے ابا کی بین کرتی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں، میری منی، میری گڑیا رانی نہیں مر سکتی، ابا جھوٹ بولتا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر پھوپھی تاج دوڑی دوڑی آئی۔ نازی پھوپھی کے گلے لگ کر مچل اٹھی۔ پھوپھی، میری گڑیا اس دنیا میں نہیں رہی، میں مر جاؤں گی۔ پھوپھی، اسے کہو نا پھوپھی، ایسا نہ کرے۔ ابا سے کہو کہ ایک بار کہہ دے یہ جھوٹ ہے۔ وہ صدمے سے نڈال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بول دو جھوٹ ہے، میری منی نہیں مر سکتی۔ مگر یہ سچ تھا، منی مری نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا اور اسے مارنے والی کوئی اور نہیں، تسلیم بی بی تھی۔ لیکن اس نے اقرار نہیں کیا۔ پورے گاؤں میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔ منی کی بلاش گاؤں کے چودھریوں، نمبرداروں اور ملکوں سے انصاف مانگ رہی تھی۔ اس روز منی کو بہت تیز بخار تھا۔ گڈو اور پپو دونوں کام پر ورکشاپ گئے ہوئے تھے۔ بیمار ہونے کے باوجود منی نے گھر کے تمام کام کیے تھے۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ تسلیم بی بی نے اسے دوبارہ چائے بنانے کا کہا۔ بیماری نے 8 سالہ منی کو کمزور کر دیا۔ اسے چارپائی سے اٹھنا چاہا مگر نیچے گر گئی۔ حکم عدلی پر تسلیم بی بی کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے دروازے کی کنڈی چڑھائی اور منی کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے واحد کمرے میں لے گئی۔ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، جبکہ گھر میں اس کے 2 سالہ بیٹی رانی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ اسے اپنے کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ مکر کرتی ہے، کام سے جان چھڑاتی ہے، میرے حکم کو نہیں مانتی۔ دیکھنا آج میں تیرا وہ حشر کروں گی، تو یاد رکھے گی۔ تو روئے گی، تڑپے گی، مگر میں تجھ پہ رحم نہیں کروں گی۔ تسلیم بی بی نے تیز دھار چھری اس
کی آنکھوں کے سامنے نچائی۔ خاموش، تجھے ذبح کر دوں گی، آواز نہ نکلے۔ خوف سے منی کی چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ اس شفاق عورت کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے مت مارو اماں، میں نہیں روؤں گی، میں تیری ہر بات مانوں گی، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ مگر اس ظالم پر ان التجاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھری منی کے سر میں گھونپ دی۔ خون کی گرم دھار تیزی سے نکلی اور معصوم تڑپنے لگی اور آن کی آن میں ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر اسے ٹھکانے لگانے کا سوچا۔ جلدی جلدی اپنے اور اس کے خون آلود کپڑے اتار کر صاف کپڑے پہن لیے اور اسے بھی پہنا دیے۔ زمین پر سے خون اچھی طرح صاف کر کے چھری اور خون آلود کپڑے اپنے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں چھپا دیے۔ منی کے جسم میں ایک بھی قطرہ خون کا نہ تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت اس کا راز افشا کر دے گی۔ اس کی بیٹی نے یہ سب دیکھ لیا تھا، لیکن خوف اور دہشت سے چپ تھی۔ اس نے منی کے قتل کو حادثاتی موت قرار دیا۔ کبھی کہتی غسل خانے سے گر گئی اور کبھی کہتی سیڑھیوں سے۔ منی کی لاش پنچایت کے سرپنچوں کے منہ پر تماچا تھی۔ وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس گھر میں بچوں کے ساتھ کیا انسانیت سوز ظلم ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ ان کا کسی معاملے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر تعلق نہیں تھا تو پھر یہ انصاف کے علم بردار کیوں بنے ہوئے تھے؟ گاؤں کے با اثر لوگوں نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ پولیس تفتیش کے لیے آئی تو تسلیم بی بی کی بیٹی رانی نے آنکھوں دیکھا سچ بتا دیا۔ جانے اس ننھی سی جان میں اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ جو اب تک ڈری سی خاموش تھی، اچانک بول پڑی۔ مگر اس کا سگا باپ ماں کا پاپ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ منی کو تسلیم بی بی نے قتل کیا ہے۔ پولیس نے تسلیم بی بی کو گرفتار کر لیا۔ پھر جب تھانے لے جا کر پولیس نے اپنے انداز میں پوچھا تو تسلیم بی بی نے اقبال جرم کر لیا اور اس سے عمر قید کی سزا ہوئی۔ لیکن ابھی ایک عدالت باقی ہے جہاں انصاف ہوتا ہے، اور جو جتنا ظلم کرتا ہے وہاں اسے اتنی ہی سزا ملتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ نازی کو بھی صبر آ گیا، مگر جب کبھی منی کی یاد شدت سے آتی تو وہ تڑپ اٹھتی۔